اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے ہر وہ کام اور عادت چھوڑنی پڑے گی جو تمہیں کامیاب بننے نہیں دے رہی۔ جب لوگ تمہاری معیار تک نہ پہنچ پائے پھر وہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے۔ تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہے تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں، اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو اسے مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولے، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلی تھے اور کہاں تک پہنچ گئی۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کرے، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی، بڑے ہو کر زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ مایوسی ایک بیماری ہے، یہ دماغ کو جہالت میں لے جاتی ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتی ہے، رہنما نہیں۔ چھوٹا بن کے رہو،
تو بڑی رحمتیں ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے نکال دیتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دیکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں 2 نمبری، دھوکہ، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت ہے۔ ہمیں خلوص اور اچائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔ جب دل کسی اپنے سے خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ دنیا میں آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دوسروں کو اچائی کا درجہ اس کے مرنے کے بعد دیتے ہیں، پہلے اس لیے نہیں کہ ہم اپنے سے آگے دیکھنا نہیں چاہتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنا عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔